بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے کتاب التوحید میں موجود احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ ہم گزشتہ درس میں جس موضوع کے اوپر پہنچے تھے وہ باب ادنی المعرفہ، باب نمبر 4 ہے۔ باب نمبر 3 ہم نے مختلف دروس میں مطالعہ کیا۔ اس کی آخری جو حدیث تھی صحیح سند حدیث بھی تھی کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں ان کے صحابی نے عرض کی، منصور بن حازم نے، انی ناظرت قوما، کہ میں نے ایک قوم سے مناظرہ کیا ہے اور میں نے انہیں کہا کہ اللہ جل جلالہ اس سے اجل اور اعز اور اکرم ہے کہ وہ اپنی خلقت سے پہچانا جائے، بلکہ بندے ہیں جو اللہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی تائید کی اور فرمایا رحمک اللہ۔ تو یہاں پہ ہم جو طریقے پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے طریق کثیر ہیں۔ ان میں سے پہلا ہم نے طریق پڑھا تھا عقل، کہ عقل یہ رہنمائی کرتی ہے انسان کی کہ معرفت الہی کا باعث بنتی ہے۔ عقل کے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، لیکن عقل اپنی استطاعت اور اپنی توان کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کو پہچان کراتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہمارے پاس تھا خود تدبر فی القرآن، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، یعنی قرآن خود ایک تعارف کراتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی آپ آیات پڑھیں تو وہ آیات اللہ کا تعارف کرا رہی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ الصمد، صمد ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، مالک یوم الدین، اس طرح سے کثیر تعارف آیات کریمہ میں موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تیسرا ہمارے پاس طریق تھا کہ آیات آفاقیہ، معلول سے علت کی طرف جانا، مخلوق سے اللہ کی طرف جانا، یہ بھی ایک تعارف ہے جسے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ اور چوتھا طریقہ کار تھا ہمارے پاس جو اللہ کو پہچاننے کا ہے، وہ ہے علت سے معلول کی طرف آنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم مخلوقات کی طرف آئیں اور پہچانیں۔ اور اس میں بھی استدلال اس طور پہ قائم کیا گیا تھا کہ ہم اپنی آیات دکھائیں گے وافی انفسہم، ان کے نفوس میں اپنی آیات دکھائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ آیات ہی کے ذریعے سے ہے، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان جو ہے ایک دفعہ معلول کے ذریعے سے علت کی طرف جاتا ہے، یعنی مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچانتا ہے، اور ایک دفعہ خالق کے ذریعے سے اشیاء کو پہچانتا ہے۔ اس میں ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بھی پڑھی کہ جس میں منقول ہے آپ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو نہ پایا ہو۔ پانچواں ہم نے طریق دیکھا تھا اشراق، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انسان کے وجود کے اندر تعلیم کو عنایت کرنا۔ یہ جو تعلیم اشراقی ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں گزری تھی، اور اسی طرح پھر آگے آتا ہے کہ علت سے علت تک سفر کرانا، اللہ کو کا اپنی ذات کو خود انسان کے سامنے پہچوانا، لیکن اس کا مرتبہ پہلے والے مراتب سے جدا ہے۔ بہرحال ابھی یہ والے مباحث ہمارے دائرے سے خارج تھے۔ یہ جو پہلے 4 آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں وہ مہم تھے۔ پانچواں بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اعرف اللہ باللہ، اللہ ہی کے ذریعے سے پہچانو۔ لیکن یہاں پہ اب جب حدیث میں آ رہا ہے کہ اکرم من ان یعرف بخلقہ، کہ وہ اجل اور اکرم اور اعز ہے، اللہ کی ذات اجل اعز اکرم ہے کہ وہ اپنے عباد سے پہچانا جائے،
تو یہاں پہ در حقیقت آگے کے مراتب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس مرتبے کے اصلاً کوئی قائل ہی نہیں ہے. وہ جس قوم سے مناظرہ تھا منصور بن حازم کا، وہ یقیناً اہل علم ایک جماعت ہوگی، وَإِلَّا ایک عوامی مرحلے میں یا سطحی مرحلے میں ہمارے پاس سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم مخلوق کے ذریعے سے خالق کی طرف جائیں، کیونکہ ہمیں تو یعنی ہم اشیاء کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، روشنی کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے. لہذا آغاز میں اس کا یعنی یہاں پہ ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس طریق کا گویا کہ انکار ہے، ان یعرف بخلقہ، کہ اللہ پہچانا جائے اپنی مخلوق کے ذریعے سے. تو یہ ایک مرتبے کے اوپر انکار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ بھی یہ طریق استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیات کریمہ موجود ہیں، احادیث موجود ہیں. عقل رہنمائی کرتی ہے کہ انسان معلول سے علت کی طرف جا سکتا ہے، معلول کے ذریعے سے علت کو پہچان سکتا ہے، یعنی مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچان سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بالاتر ایک منزل ہے. اس منزل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بندے ہیں جو اللہ کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت موجود ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس مختلف نصارہ، عیسائی اور بعض زنادقہ آئے، طویل سوال جواب کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے اللہ کو پہچانا یا اللہ کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو پہچانا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے. یعنی اس جگہ پہ بھی یہی ہے نا کہ بل العباد یعرفون باللہ، بندے ہیں جو اللہ کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے. تو ہم اسے اختلاف مراتب معرفت کہہ سکتے ہیں. اختلاف مراتب معرفت، مراتب الہی، مراتب معرفت الہی کے مراتب ہیں مختلف، اور مختلف مراتب کے اعتبار سے ہی انسان کے لیے سطح مشخص ہوتی ہے. اگر ایک بندہ مخلوق کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی سطح کے اوپر ہے، آپ اس سے آگے کا مرحلہ اسے ذکر کریں گے تو اس کے لیے قابل فہم نہیں رہے گا. لہٰذا اب جو ہمارا باب اگلا شروع ہو رہا ہے وہ اس حوالے سے قیمتی بھی ہے. خود اپنے لیے بھی تعین کریں کہ ابھی میں کہاں پر کھڑا ہوں. آیا میں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ذریعے سے پہچانا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرآن کے ذریعے سے پہچانا ہے، عقل کے ذریعے سے پہچانا ہے؟ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک طریق بھی ہمارے لیے آشکار نہ ہو، ممکن ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیوں پہچانا ہے؟ کیونکہ ابھی تک سنا ہی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اس طریق کو آپ دیکھیں گے کہ تذکرہ نہیں ہے. سنی سنائی چیزوں کے اوپر ہم چونکہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، والدین نے یہ بتایا، اہل منبر علماء نے یہ بتایا، کتابوں میں بھی ہم نے یہی دیکھا، اس لیے ہم مانتے ہیں. نہ عقل کا استعمال کیا، نہ قرآن کو ہم نے ذریعہ، منبع و استدلال بنایا، اور نہ ہی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مخلوق پہ غور و فکر کریں، کیونکہ ادنی المعرفہ میں یہ موضوع آ رہا ہے، مخلوق پہ غور و فکر کر کے خالق تک پہنچیں. بس خلاصہ کلام، کیونکہ ہم اس کی شرح میں مزید داخل نہیں ہوتے، آگے کی احادیث اس کی مزید تشریح خود کر رہی ہیں، لہذا اس جگہ پہ صرف اس جملے کو ذہن نشین کریں کہ اس حدیث میں جب منصور بن حازم نے ایک قوم کے سامنے، ایک جماعت کے سامنے مناظرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اجل و اعز و اکرم ہے اللہ کی ذات کہ وہ اپنی مخلوق سے پہچانا جائے، کیونکہ مخلوق اس سے روشن نہیں ہے، مخلوق اس سے قوی تر نہیں ہے، واضح اور آشکار مخلوق اس سے نہیں ہے. لہذا انہوں نے یہ استدلال قائم کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ طریقہ باطل ہے، یہ طریقہ آگے کی سطح کے لیے ممکن ہے قابل قبول نہ ہو، لیکن کسی سطح فکری کے لیے تو یہ طریق ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن کریم بار بار بیان کر رہا ہے اللہ کی خلقت پہ غور کرو. یا قرآن کریم کی ہم کئی آیات اسی طریق کو پڑھتے ہوئے کئی آیات پڑھ چکے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخر میں کیا آتا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون. بعض آیات اس طرح آتی ہیں کہ لقوم مثلا یتفکرون یا
یؤمنون۔ اس طرح سے مختلف آیات ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کریم نے صفات سے انسان کی جوڑا ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ ساری مخلوقات ہیں یا نہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کا قرآن نے کہا ہے، حتیٰ کہ اونٹ کے اوپر اونٹ کے اوپر غور و فکر کرنے کا قرآن نے درس کیا کہ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کس طرح سے خلق کیا گیا ہے، زمین کو کس طرح سے خلق کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس طریق کا انکار نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ وہ جس جماعت سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں وہ جماعت اس سے بالا تر تھی، یا مدعی تھی اس سے بالا تر کے، یا یہ کہ وہ جماعت ایسی تھی کہ جو متکلمین کی شمار ہوتی ہے، خصوصی فلاسفہ کی شمار ہوتی ہے، یا اس طرح کے اہل علم کی جماعت تھی منصور بن حازم نے جن سے مناظرہ کیا ہوگا، وإلا اس مرتبہ معرفت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے بالاتر معرفت کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ العباد یعرفون باللہ، بندے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے ذریعے سے پہچانے جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ کہ یہ جو بلند معرفت اس کی نسبت سطح فکری یا معرفت کی سطح جو ہے وہ بلند ہے، اس کو جب انہوں نے ظاہر کیا تو اس کو امام علیہ السلام نے تائید فرمایا کہ ہاں بالکل درست ہے کہ اللہ کے ذریعے سے بندے پہچانے جائیں گے۔ ہمیں ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے، تو ابھی تک ہماری گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ معرفت کی ایک سطح نہیں ہے اور ایک سطح رہ بھی نہیں سکتی۔ سطح ہر انسان کی ظرفیت، وسعت اور استعداد کے مطابق ہے، صحیح ہے؟ سطح انسان کی کیا ہے؟ استعداد کی اس کے مطابق ہے۔ سطح فکری کتنی انسان میں ظرفیت ہے، کتنی انسان میں قابلیت ہے، جتنی قابلیت ہے اتنی عطا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے معنی نہیں ہے، انسان کی طرف سے معنی ہے۔ یا اب ہم اگلے چیپٹر میں داخل ہوتے ہیں، اور اس میں بھی 3 حدیثیں ہیں، اور کتاب التوحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں 40 نمبر توحید کا چیپٹر ہے۔ کوشش کریں کہ ہم جو یہاں پہ الکافی کا باب پڑھ رہے ہیں، آپ کتاب التوحید شیخ صدوق سے حتماً پڑھیں، حتماً و حتماً، تاکہ یہ والا جو ہمارے احادیث کی روشنی میں غیبت صغری اور آغاز غیبت کبریٰ کے دور میں جو مواد علمی موجود ہے اس کے اوپر ایک ہمارا مطالعہ یا نگاہ دوڑ جائے، یا ہمارے سامنے اس کے مطالب آ جائیں۔ یہاں پہ ایک سوال ابھارتے ہیں، وہ کون سی؟ کیونکہ معرفت کے مدارج 8-9 تو آرام سے بیان کیے جا سکتے ہیں، آپ کے سامنے 5-6 تو میں نے عرض کیے، عقلی معرفت ہے، قرآنی یعنی نقلی معرفت ہے، آپ روایات اہل بیت علیہ السلام کو بھی اس مجموعے کے تحت لا سکتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس ہے مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچنا، چوتھا ہمارے پاس تھا خالق کے ذریعے سے شناخت کرنا، ایک ہم نے معرفت اشراقی کو مطالعہ کیا، ایک ہم نے دیکھا کہ اللہ کی اپنی ہی معرفت کرانا، لیکن کس طور پہ کہ گزشتہ مراتب سے ہٹ کر، مختلف آپ نے مراتب کو دیکھا۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے وہ کون سا مرتبہ ہے جو ہر صورت میں حاصل ہونا ضروری ہے؟ اگر وہ مرتبہ معرفت حاصل نہیں ہے تو وہ نہ توحید سے آشنا ہے، اقرار کی صورت میں مسلمان شمار ہوگا لیکن توحید سے آشنا شمار نہیں ہوگا۔ یعنی ایک فقہی حکم ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں رہا جا سکتا ہے کہ نکاح جائز ہے اور کھانا پینا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے، طہارت نجاست کے احکام ہیں، اس کی بنیاد پہ اقرار کو اہمیت دی گئی ہے۔ اقرار ایک بیجا چیز نہیں ہے، لیکن انسان کا فہم آیا اس اقرار کے ساتھ کتنا ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں کتنا فہم حاصل ہے، اس کی کتنی سمجھ بوجھ حاصل ہے، یہ ایک اہم چیز ہے کہ سمجھ بوجھ کا دائرہ کار ہمارا کیا ہے۔ یہاں سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے وہ حد اقل و کم سے کم معرفت جو مطلوب ہے اور ہر ایک کو ہونی چاہیے، چاہے دیہاتی ہے یا شہری ہے، چاہے ان پڑھ جاہل ہے یا پڑھا لکھا ہے، چاہے عالم فاضل ہے یا عوام الناس میں سے ہے، ہر فرد جو تھوڑی بہت بھی
معرفت رکھتا ہے، یعنی تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کے لیے اتنی مقدار کی معرفت واجب ہے، اتنی مقدار کی معرفت لازم ہے حاصل کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا واجب عمل کیا ہے؟ وہ معرفت الہی ہے، وہ اصول دین کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے نبوت، امامت، قیامت کی معرفت اسے اوجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے انسان کے لیے اس میں انسان کو بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ انتظار انسان کو مہلت اور انتظار کی طرف ابھارا جائے، یا اس کے لیے مہلت رکھی، انتظار رکھا ہے کہ تم اپنی زندگی میں جب بھی یہ کام کر سکو کر لو۔ نہیں، پہلی فرصت میں اور اپنی زندگی میں حساس ترین جس کو ہمیں بنانا ضروری ہے وہ معرفت الہی ہے، کیونکہ ہر شے اسی کا سبب ہے، ہر شے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ معرفت الہی کے لیے۔ اپنی شناخت کیوں لازم ہے؟ معرفت انسان کیوں ہمیں فائدہ دے گی؟ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں انسان ضرورت عرفان، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تاکہ معرفت الہی حاصل ہو۔ فلسفہ ہے، کلام ہے، فقہ ہے، نماز، روزہ، عبادات، ہر چیز میں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارے لیے معرفت الہی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ابھارتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آپ کو کون سا مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ادنیٰ معرفت سب کے لیے جو ضروری ہے، وہ کون سی معرفت ہے؟ ادنیٰ ترین، کم ترین معرفت جس کا ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معرفت کیا ہے؟ یعنی ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے ہیں یا نہیں مسلمان؟ پیدائشی مسلمان ہے نا؟ تو پیدائشی مسلمان ہونے کے ناطے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ حد اقل معرفت توحید کی ہمیں کیا ہونی چاہیے۔ وہ کیا حد اقل معرفت؟ کیونکہ یہ والی چیز آپ سوچیں گے تو دوسروں کو بھی یاد کرائیں گے، اپنے گھر میں یا اہل علاقہ کو، کیونکہ توحید تو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا ہمارے لیے، وہ تو حل ہے سب کے لیے۔ نبوت بھی حل ہے۔ آج آ کے مسئلہ آ جاتا ہے امامت میں بھی، اور وہ بھی امامت بمعنی ایک دوسرے پہ تبرہ کی صورت، بس اس پہلو کو لیا ہوا ہے، بقیہ چیزیں جو ہے اس کو ایک طور پہ نظر انداز ہمارے معاشرے نے کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ادنیٰ معرفت کیا آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ سوال ابھاریں گے تو اس کی تشریح کی طرف میلان اور رغبت آپ کی بڑھے گی۔ وہ کم سے کم سطح معرفت کی جو ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے یا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ حدیث آپ لوگوں نے یاد کی، پھر تو ہونا چاہیے نا، آپ کو آنا چاہیے۔ زبان سے کہنا اور احسن، یہ جواب نہیں اسے ضروری ہے۔ یہ پہلی چیز جو ہے وہ جیسے ابھی میں نے عرض بھی کی، وہ ہے اقرار۔ اقرار کے بعد اگلا مرحلہ ہے تصدیق۔ تصدیق کا مرحلہ قلبی ایک مرحلہ ہے۔ اقرار کے اوپر مسلمان ہوتا ہے، اور اقرار کرنا، اگر کوئی اقرار بھی نہیں کرتا تو توحید کے دائرے سے خارج ہے، لیکن اقرار کی تصدیق اس کے قلب میں ویسی موجود نہیں ہے، کیونکہ تصدیق تو تب ہوتی ہے نا کہ فہم بھی اس کا موجود ہو۔ اب اس اعتبار سے پھر مراحل ہیں، پھر تصدیق سے آگے بڑھ کر انسان کے لیے آیا مراتب ہیں یا نہیں توحید کے؟ توحید کے مراتب ہمارے پاس تصدیق سے، تصدیق قلبی سے بھی آگے بڑھ کر موجود ہیں چیزیں۔ مثلا عمل کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اطاعت کا تعلق ہے، اور بہت سارے ایسے ربط ہیں کہ جو عبد جو ہے وہ عبادت کے ذریعے معبود سے قائم کرتا ہے۔ اس لیے 5واں جو چیپٹر ہے ہمارا وہ معنی المعبود کے اوپر ہے کہ معبود کا معنی کیا ہے۔ ان چیپٹرز کے نام ضرور یاد کریں، کوشش کریں کہ انہی الکافی کے چیپٹرز کی ترتیب کے مطابق ہمیں دروس توحید کے اوپر دینے چاہیے۔
کیونکہ یہ الکافی ہمارے پاس سب سے قدیم ترین ماخذ ہے، اس سے قدیمی کوئی ہمارے پاس کتاب نہیں ہے کہ جس میں اصول دین سے متعلق معلومات آئی ہوں، اور اس صدی کی شاید ہی اہل سنت کے پاس بھی کوئی کتاب ہو۔ اہل سنت میں تو بالکل اس سطح کی حدیثیں ہی نہیں ہیں، وہ چاہے آپ دوسری صدی ہجری سے لے کے آ جائیں، چاہے صحابہ کرام کے اقوال لے کے آ جائیں، اصلاً اہل سنت کے پاس اس سطح کی حدیثیں موجود ہی نہیں ہیں۔ وہ بہت متاثر ہیں الکافی کے ان ابواب توحید سے اور کتاب الایمان والکفر سے، اور کتاب التوحید سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ بس ہمارے پاس پہلا کیا آ گیا؟ اقرار۔ اقرار ادنیٰ ترین معرفت ہے، اور اس کے بعد اگلا کیا مرحلہ ہے؟ تصدیق، اور اس سے اگلا کیا مرحلہ ہے؟ شہود۔ یہ تین مراتب ہمارے پاس موجود ہیں۔ بس تصدیق اور شہود کو آپ اعلیٰ بنسبت اس کے کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ مرتبہ۔ ادنیٰ مرتبہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اقرار۔ پھر ان اعلیٰ مرتبہ میں بھی جو پہلے تیسرے کی نسبت کمتر ہے، ادنیٰ ہے، وہ ہے تصدیق قلبی و تصدیق عقلی، لیکن ایک ہے شہودی معرفت۔ شہودی معرفت اعلیٰ ترین مرتبہ ہے معرفت کا، درست ہے؟ یہ بھی ہم گزشتہ دروس میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ آئے اب ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اقرار کس چیز کا؟ صرف اتنا اقرار، لا الہ الا اللہ۔ ادھر چند سوال ابھرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہیں، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کسی معبود کے آپ قائل نہیں ہیں۔ پہلے آپ نے تمام معبودوں سے اپنے وجود کو خالی کیا، اس کی نفی کی، اس کا انکار کیا، پھر اللہ کو باعنوان معبود مانا تاکہ خالص طور پہ آپ اللہ کو معبود تسلیم کر لیں۔ ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو ادھر یہ سوال آپ کو ابھارنا چاہیے تھا کہ معبود تو اللہ کے اوصاف و اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، بقیہ کا اقرار کیسے ہو گیا؟ ادھر بقیہ کا اقرار ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مثلا اللہ تعالیٰ عالم ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کا تو اقرار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں؟ اس کا بھی اقرار نہیں کیا۔ اللہ رب ہے یا نہیں؟ اس کا بھی اقرار نہیں کیا۔ مثلا لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، اس میں سے تو کچھ بھی آپ نے نہیں بولا، صرف ایک چیز کا اقرار کیا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو یہاں پہ توحید کیسے ساری کی ساری آپ نے پوری توحید کا کیسے اقرار کر لیا؟ سوال واضح ہے یا نہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پوری توحید کا اقرار ہو گیا، جبکہ یہ تو صرف ایک وصف کا اقرار ہوا ہے، وہ ہے بندگی اللہ کی، عبادت اللہ کی۔ بقیہ کا اقرار کیسے ہوا اس سے؟ ادھر ایک اور سوال، اگر اتنا کہہ دیا جائے لا الہ غیرہ یا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے اگر اس سے توحید کامل ہو جاتی ہے، شبیہ قرار دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ند اور نظیر قرار دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بقیہ مطالب بھی اس سے حل ہو جاتے ہیں؟ لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس جملے کی یا تشریح ایسی کی جائے کہ پوری توحید اس میں سما جائے، یا اس طرح سے اس کو سازگار کیا جائے کہ الہ کے لا الہ الا اللہ میں اللہ کو الہ ماننے سے پوری توحید ثابت ہو جائے، یا کلمہ الہ سے ساری توحید جامع طور پہ آ جائے، یا الہ قبول کرنے کی ایسی تشریح کریں کہ جس نے الہ قبول کیا اس نے بے درجہ اولیٰ بقیہ تمام صفات کو قبول کر لیا۔ علماء نے اسی طریقے سے گفتگو کی ہے، بعض نے کہا ہے کہ ادھر الہ بمعنی اللہ ہے، صحیح ہے، الہ بمعنی معبود نہیں ہے، صحیح ہے، ادھر الہ بمعنی اللہ ہی ہے، یعنی اللہ جمیع صفات کمالات ہیں، صحیح ہے، مستجمع جمیع کمالات، تمام کمالات کو اگر جمع کیا جائے اور وہ ایک ذات میں آپ اس کو متصف ایک ذات کے ساتھ کریں تو اس وقت ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اصل میں کیا تھا؟ الہ تھا، الہ کے اوپر الف لام معرفہ داخل کیا گیا،
اس کو ضرور آپ مطالعہ کر کے، بہرحال ابھی یہ کلمہ معبود کا آگے آ بھی رہا ہے۔ یہاں پہ در حقیقت امام نقی علیہ السلام، چونکہ یہ حدیث امام نقی علیہ السلام سے، امام ہادی نقی علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے۔ امام نقی علیہ السلام نے اس جگہ پر ادنا معرفت کو نکات کے ذریعے سے بیان کر دیا کہ یہ معرفت ہونا ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کیونکہ لا الہ الا اللہ عربوں میں رائج ہوا، اور آج کے دور میں بھی اکثریت اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہمیں بت پرست نظر آتی ہے یا عیسائی نظر آتی ہے، تیسرا مذہب دنیا میں اسلام ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خالق و مالک ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے، اور رب ہونے کا انکار نہیں کرتے، ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، خالقیت میں شرک کرتے ہیں، مالک ہونے میں اللہ کے شرک کرتے ہیں۔ لہذا جو دیگر افراد تھے، بعض تو عربوں میں ایسے تھے کہ جو خالق فقط اللہ کو مانتے تھے، مالک فقط اللہ کو مانتے تھے، شرک عبادت میں کرتے تھے۔ لہذا عبادت میں شرک کے انحراف کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ زیادہ رائج ہو گیا۔ لیکن انشاءاللہ ابھی اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ میں الہ کا کیا معنی ہے، یہی معنی معبود میں بھی اس کا آ رہا ہے، وہاں پہ ہم اسے تفصیلاً دیکھیں گے کہ لا الہ میں الہ کے کیا کیا معنی ہمارے علماء نے کیے، کیونکہ یہ سوال کلامی کتابوں میں اٹھایا گیا ہے کہ الہ، آپ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تمام صفات میں سے صرف معبود ہونے کا اقرار کر لیا جائے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، یا تمام اللہ کی صفات کا اقرار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، بالخصوص اس کے رب ہونے کا اقرار ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ تو رب ہونے کا اقرار آ رہا ہے یا نہیں؟ معبود قرار پانے سے رب ہونے کا اقرار لازم آتا ہے یا نہیں؟ کیا آپ کا ذہن کہتا ہے؟ یعنی معبود اور رب میں تعلق ہے یا نہیں؟ کیا تعلق ہے اس میں؟ جی؟ نہیں، سوال میرا خیال ہے صحیح نہیں سمجھے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے سے کیا مراد ہے؟ توحید کے قبول کرنے سے کیا مراد ہے اللہ کی؟ ہاں؟ ایک کس معنی میں ایک ماننا؟ عدد کے اعتبار سے ایک ماننا، کس کے اعتبار سے؟ وہ ذات، وہی نا، ذات کے اعتبار سے کیا مطلب؟ دیگر ذوات بھی ہیں اور یہ ذات بھی ہے، تو میں اس ذات کو ایک مانتا ہوں، بقیہ دو ہو جائیں گی، تین ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کن صفات کو، یعنی میں کیا اقرار کروں تو دائرہ اسلام میں آ جاؤں گا، وہ کیا ہے اقرار؟ توحید کے حوالے سے دقت، ابھی تو آپ اقرار کرا دیتے نا، لا الہ الا اللہ کہو تو مسلمان ہو گیا، تو وہ کہے کہ یہ کس نے کہا کہ اللہ کو رب ماننا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ الہ بس مانو اللہ کو، تو وہ میں نے مان لیا، مسلمان ہو گیا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ رب بھی مانو؟ رب کا تو اقرار اس نے نہیں کیا، کوئی اللہ کو رب نہ مانے تو دار اسلام میں رہتا ہے؟ وہ رب اللہ تعالیٰ، جس معنی میں اللہ کو ہم رب کہتے ہیں، اس معنی میں کوئی ہستی رب نہیں ہو سکتی۔ جیسے غالی جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے اسی نظریے پہ تو خارج ہے، نجس شمار ہوتے ہیں غالی۔ جو اللہ کے معنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی ایک ہستی کو بھی رب کہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہاں پہ ہمارے بعض علاقوں میں یہ والے مسائل بھی پیدا ہوئے بعض ذاکرین طبقے کی وجہ سے، کہ وہاں پہ میاں بیوی کے نکاح ٹوٹ گئے، طلاق کی بھی نوبت نہیں ہے ادھر۔ وہاں پہ وہ خاتون ہے، اس نے فون کیا ہم نے اب آیت اللہ سیستانی آغا رہبر دونوں کے دفتر سے پوچھا، تو انہوں نے کہا اس کے شوہر کا اعتقاد کیا ہے۔ یہ برکات ہیں حافظ تصدق صاحب کی، ان کا نام بھی لے لیں۔ ان کی جو تقریریں ہیں، ان کی پھر الگ سے نشستیں ہوتی تھیں، 2 ہفتے 3 ہفتے کی مختلف جگہوں پہ۔ وہ فرد بھی اسلام آباد میں ڈاکٹر تھا، یعنی وہ خاتون جو ہے وہ ڈاکٹر تھی، سعودی عرب میں اسلام آباد کے رہنے والے تھے، اور شوہر جو ہے وہ ڈاکٹر تھا سیالکوٹ میں، ڈاکٹروں کی فیملی تھی، کوئی جاہل افراد نہیں تھے۔ تو وہاں پہ یہ جو واہ کینٹ میں مجالس سنا کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ لاہور جایا کرتا تھا، تو وہاں پہ اس نے مجالس میں یہ نظریہ اختیار کیا، چونکہ
موصوف اسی طرح کی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں قرآن میں ہوا ہے اس سے مراد علی علیہ السلام ہے. بس لا الہ الا ہوا، تو ہوا سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات نہیں ہے، علی علیہ السلام ہے. تو اس کے جو بچے بھی اس کے تھے، 2-3 بچے تھے اس سے، تو اس کی زوجہ کا اختلاف رہتا تھا کہ میں جن علماء سے پوچھتی ہوں وہ جامعہ اہل بیت اور جامعہ کوثر وغیرہ سے زیادہ منسلک تھی خاتون. تو وہ ڈائریکٹ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایران میں دفتر مراجع کیا کہتے ہیں. وہاں سے تو انہیں جواب آ گیا تھا کہ جو علماء وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا اگر وہ اس کی تشریح کوئی ایسی کرتا ہے کہ جس میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ الہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مان رہا تو ٹھیک ہے. تو وہ واضح طور پہ کہتا تھا نہیں، ہوا ہے تو اللہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، علی علیہ السلام ہے. انہوں نے اپنے طور پہ تو کہہ دیا کہ اس کی آپ کوئی معقول تشریح کر لیں. تو اب یہ کہنا تو آسان نہیں ہے کہ نہیں وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے اور نکاح آپ کا ٹوٹ گیا، پورا گھرانہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے یہاں پہ فون کیا تو ہم نے بھی پہلے یہی جواب دیا کہ علماء سے رابطہ کرائیں اس بندے کا، وہ اس سے سوال جواب کریں گے تو تشریح سامنے آ جائے گی اس کی. تو وہ علماء سے بات چیت ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا نظریہ ہے، میں نے کسی سے کیوں بات چیت کرنی ہے اس حوالے سے. اب ان کا آپس میں اس طور پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ یہ جملہ نہ کہو، تم نے جو بھی ماننا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو، تو یہ کیوں کہتے ہو جہاں پہ قرآن میں ہوا ہے وہاں پہ مراد جو ہے وہ علی علیہ السلام ہے. تو بہرحال بہت سخت ان میں پھر آپس میں تنازع ہو گیا. تو یہاں پہ پھر خاتون نے فون کرا کے پوچھا، ہم نے 2 یا 3 دفعہ دفتر سے رجوع کیا تو وہ پوری بات ہی نہیں ہماری سنتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یعنی کیونکہ انسان بتاتا ہے پھر فارسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے تو سننے میں دشواری محسوس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں پر بھی ہوا ہے وہاں پہ مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، نکاح باطل، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. دونوں دفتروں نے یہی کہا. پھر ہم نے بھی انہیں یہ بتا دیا، ان کا گھرانہ ٹوٹ گیا اس اساس پر. اس لیے توحید کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کے معنی سمجھنے والے ہیں. یہ تو ابھی پاکستان کے اندر تبلیغات ہماری نظریاتی اور عقائدی بہت قلیل ہیں. چند ممبر ہیں علماء کے جو ذکر کرتے ہیں، وَإِلَّا ناپید ہیں. اس لیے سارے ہی اپنے آپ کو شیعہ سنی مسلمان دائرے میں رکھے ہوئے ہیں. ناسبیت بھی اسی طریقے سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. جیسے اہل سنت میں واضح طور پہ بعض حلقہ یا ان کے حلقات میں موجود ہے ناسبیت، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور نجس ہے. واضح طور پہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. تو غالی اور ناسبی خارج ہیں. یعنی شیعوں میں آفات اس حوالے سے، آفات سنیوں میں بھی توحیدی ہیں، کوئی چھوٹی آفات نہیں ہے، لیکن وہ آفات ہیں کہ جو توحید کے باب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گمراہ کن نظریے کے قائل ہیں، دائرہ اسلام سے خارج فوراً نہیں قرار دے سکتے. لیکن جو توحید کی عظمتیں مکتب تشیع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے آئی ہیں وہ کسی بھی مکتب میں نہیں پائی جاتی. لیکن قابل افسوس چیز ہے کہ مکتب تشیع اس سے عاری ہے، اس کا فہم موجود نہیں، کیونکہ کورس میں یہ آتا ہی نہیں ہے. حوزہ علمیہ کے کل کورس میں احادیث کی شرح کی صورت میں عقائد نہیں بیان کیے جاتے. متکلمین کے کلام کی ترتیب سے، کلامی کتب کی ترتیب سے عقائد بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کریم کی آیات اور حدیث سے استدلال بعض کتابوں میں کیا گیا ہے، جیسے ایت اللہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الالہیات ہے کہ ابتدائی طور پہ طلاب کو پڑھائی جاتی ہے. اس میں کثرت سے انہوں نے آیات سے استدلال کیا. وَإِلَّا ہماری کلامی کتابوں میں 90% آیات و روایات سے استفادہ نہیں ہے. آپ کو کلامی کتابیں شیخ مفید کے دور سے اٹھا لائیں اور ابھی تک کی دیکھیں، جو کلامی کتابیں رائج ہمارے ہاں شمار ہوتی ہیں ان میں آیات و روایات سے جو استدلال ہے وہ 10% یا اس سے بھی کم ہے، 5%، 10% ہے. لہذا یہ بلا شک و شبہ ہمارے لیے ضروری ایک چیز اور ایک امر ہونا چاہیے کہ ہم آیات روایات کی شرح کے ضمن میں ایک دفعہ اعتقادات کا بھی مطالعہ کریں. یہ نہیں کہتے فقط اس پر اکتفا کر لیں، وہ بھی ضروری ہے. کلامی، عقلی، فلسفی تبیین، اس سے بھی آگاہی ضروری ہے، لیکن اس سے آگاہی ہوتے ہوئے اس سے صرف نظر کرنا بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی آگاہی ضروری ہے. اب آپ ادھر آئیں اور ملاحظہ کریں کہ لا الہ الا اللہ، یا یہاں پہ جو پہلا کلمہ ہے الاقرار بانہ لا الہ غیرہ، ایک ہی نتیجہ ہے.
لا الہ الا اللہ، لا الہ غیرہ، دونوں استثناء کے لیے، غیر اور اللہ کس کے لیے آتے ہیں؟ استثناء کے لیے آتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہوں گے علم النحو میں، ہدایہ یا قطر و ندا وغیرہ میں غیر کے احکام غیر الہی کے ضمن میں آتے ہیں۔ جب مستثنیٰ کی بحث آتی ہے تو ادوات مستثنیٰ بھی ذکر کی جاتے ہیں، خصوصاً بلاغت میں زیادہ بہتر یہ بحث موجود ہے۔ یہاں پہ در حقیقت بعض علماء نے اس طرح سے تشریح کی ہے، یہ اب ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ربوبیت کا عبودیت سے گہرا تعلق ہے۔ جو رب ہے فقط وہی معبود ہوتا ہے، جو رب نہیں ہے وہ معبود بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ادھر ایک سوال ابھرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس اعتبار سے سب سے جامع ترین صفت کون سی ہے؟ سب سے جامع ترین صفت، لیکن کن صفات میں ٹکراؤ ہوتا ہے؟ تینوں قبول کرنا ضروری ہے، لیکن مقدم کس کو کریں گے؟ الوہیت کو، ربوبیت کو یا عبودیت کو؟ تینوں میں سے کس کو آپ کریں گے؟ ایک چوتھی بھی ہے ہمارے پاس، آتا ہے رحیمیت، اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا۔ بقیہ یعنی ان کو کہتے ہیں یہ اصول ہیں، اساس ہیں۔ ابھی اسماء الہی کی بحث آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کی خدمت میں مختلف یہ تفکرات جو ہمارے بزرگ علماء و مفسرین و محدثین کے ہیں اس سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے جائیں گے اسماء و صفات الہی میں۔ سارے اسماء کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ سب کے سب، یعنی وہ منبع اصلی کہ جس سے سب صفات پھوٹ رہی ہیں، وہ منبع اصلی کیا ہے؟ آیا وہ الوہیت ہے؟ آیا وہ معبود ربوبیت ہے یا عبودیت ہے؟ درست ہے؟ آیا عبودیت اور الوہیت ایک ہے یا نہیں؟ اگر آپ عبودیت الوہیت کا معنی معبود فقط کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ الوہیت، ربوبیت اور رحیمیت، پھر ان تین میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اگر الوہیت سے کیا مراد ہے؟ وہی عبودیت، اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا اور ہمارا بعنوان عابد عبادت کرنا۔ یہاں پہ پھر وہ ترتیب جوڑتے ہیں اور جا کے پھر بحث آ جاتی ہے انہی دو میں، اور وہ دو یہ ہیں کہ ربوبیت بالا تر ہے یا رحیمیت، کیونکہ جب رب مانیں گے تو وہی معبود ہوگا۔ بس یہ ایک فی الحال اشارہ کافی ہے۔ آئے ہم حدیث کی طرف۔ حدیث ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ اقرار اتنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے معرفت الہی کے لیے کہ لا الہ الا غیرہ کہہ دے فقط۔ ہاں اگر تشریحاً اپنے ذہن میں آپ کے معنی رکھتے ہیں، مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تشریح آپ کے وجود میں ہے کہ خاتم النبیین و مرسلین بھی ہیں، معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن السہو و نسیان ہے، ان سب چیزوں سے معصوم ہستی ہیں۔ اچھا وہ اس دنیا میں رحلت فرما چکے ہیں۔ اس طرح سے تمام کے تمام آپ باتوں کو تشریحاً اپنے وجود میں رکھتے ہیں تو اس کلمے سے اسلام ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ذہن میں آپ کے یہ ہو کہ وہ آخری نبی نہیں ہے، پھر تو تاریخ اسلام میں آپ نہیں ہیں۔ وہی قادیانی والا مسئلہ آ گیا۔ وہ قادیانی بڑے ذوق شوق ولولے اور جذبات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ خاتمیت کے اوپر ان کا سارا اعتراض ہے۔ ایک تو ہے اہل سنت میں، قادیانی شیعوں میں نہیں ہوتے، اہل سنت سے یہ فتنہ ابھرا تھا، شیعوں سے بہائیت ابھرا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعوں میں بھی کوئی ایسے فرقے نہیں، ایران کے اندر بہائیت اسی طریقے سے بالکل ملتے جلتے تفکرات اختتام پہ، پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، پھر الوہیت کا آہستہ آہستہ دعویٰ کرنے لگا۔ بہائیت ادھر اسی طرح کی ایک منحرف اور گمراہ کن نظریہ تھا۔ یہاں پہ نظریات کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 6 یا 7 نظریات اس حدیث مبارک میں ذکر کیے گئے۔ یہ 6 سے 7 نکات ادنیٰ معرفت ہیں، انہیں ہمیں حفظ کرنا چاہیے، غور و فکر کرتے رہیں، آگے جاتے چلے جائیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ اس کی ہستی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لائق عبادت نہیں ہے، لا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2، ولا شبہ لہ، کوئی اس کے شبیہ نہیں ہے،
صحیح ہے، کوئی اس سے مشابہ نہیں ہے. ولا نظیر لہ، کوئی اس کا بدل نہیں ہے. صحیح ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی نہ شبیہ ہے اور نہ مثل ہے. نمبر 4 انہ قدیم، وہ قدیم ذاتی ہے، نہ کہ قدیم زمانی. قدیم ذاتی کہ جس کے ساتھ کبھی بھی عدم ملحق نہ رہا ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ نہ ہو. صحیح ہے، قدیم ذاتی ہے، قدیم. نمبر 5 مثبت، وہ ثابت کیا گیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو. مثبت ثبوت سے ہے، متحقق ہونے سے ہے، وہ حقیقت میں تحقق رکھتا ہے. نمبر 6 موجود، اس کا وجود ہے، موجود ہے وہ. نمبر 7 غیر فقید، جتنی بھی ہستیاں ہیں کسی ہستی میں بھی وہ فاقد نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. صحیح ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ غیر فقید، فاقد نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فاقد ہو. مفقود کہتے ہیں کھو جانا. صحیح ہے، مفقود کسے کہتے ہیں؟ کھو جانا. فاقد یعنی نہ ہونا، عادم ہونا. کوئی شے اللہ سے معدوم نہیں ہے. بعض نے یہ اس طرح سے ترجمہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء کو خلق کرنے کے بعد انہیں معدوم نہیں کیا. صحیح ہے، وہ ایجاد اس طرح سے کرنے والا ہے کہ معدوم نہ کرے. وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہ 8واں نظریہ ہے. کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، کوئی بھی شے مثل نہیں ہے. یہ وہ 8 نکات ہیں کہ اگر کوئی اس کا اقرار کر لے تو اس نے ادنا ترین معرفت توحید کی حاصل کر لی. یہ 8 نکات ہیں. اس لیے ان 8 نکات کو ہمیں خود بھی یاد کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے متعارف کرانا چاہیے. اقرار، یہاں پہ لفظ اقرار کو آپ نے ملاحظہ کرنا ہے. ہم نے اقرار کرانا ہے ابتدا میں، صحیح ہے، اس کے بعد ہم نے تصدیق کے لیے اس کو فہم دینے کی کوشش کرنی ہے. یہ آہستہ آہستہ ممکن ہے. بے شک آپ انہی 8 چیزوں کو اپنے درس توحید کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے درس کی صورت بنا لیں. لا الہ غیرہ. دوسرا ہمارے پاس ہے لا شبہ لہ ولا نظیر لہ. نمبر 4 مثبت قدیم. نمبر 5 مثبت. نمبر 6 موجود. نمبر 7 غیر فقید. اور نمبر 8 لیس کمثلہ شیء. شبہ سے کیا مراد ہے؟ شبہ یہ ہوتی ہے کہ 2 ہستیاں موجود ہیں اور ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، نقطہ اختلاف ان میں موجود ہے، لیکن آپ نے ان میں نقطہ اشتراک کو مد نظر رکھنا ہے. آپ منطق میں مثلان، متخلفان اور متقابلان پڑھ چکے ہیں. مختلفان اور متقابلان، مثلان، متخالفان اور متقابلان، یہ تباین کی قسم ہیں. تباین یہ ہوتا ہے کہ الفاظ متعدد اور معنی بھی متعدد. درست ہے. مثلان میں آپ کے پیش نظر نقطہ اشتراک ہے کہ 2 ہیں آپس میں اختلاف رکھتی ہیں ذوات، 2 معنی آپس میں اختلافی ہیں، لیکن دونوں معانی کے بعض پہلوؤں میں مشترک ہیں، بعض پہلو میں مختلف ہیں. اگر 2 الگ الگ معنی ہوں اور دونوں کو ایک دوسرے سے مقایسہ کریں اور ان میں نقطہ اشتراک کو آپ مد نظر رکھیں، اگر وہ اشتراک نوع میں ہے تو یہ متماثلان ہیں، یعنی دونوں کی حقیقت ایک ہے. جیسے 2 فرد ہیں، مثلا علی اور جعفر 2 فرد ہیں، دونوں انسانیت میں مشترک ہیں، تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ مثلان یا متماثلان کہہ لیں. صحیح ہے. اور اگر وہ جنس میں ہوں، یعنی یہ دو افراد ہیں لیکن دونوں نوع ہیں اور دونوں کی کثیر افراد ہیں پھر آگے، جیسے مثلا آپ کہہ لیں کہ انسان ہے اور شیر ہے، دونوں کے افراد بہت کثیر ہیں، یعنی مجموعہ ایسا بنتا ہے. ان دونوں کے اوپر ایک حقیقت میں یہ دونوں مشترک ہیں اور وہ ہے حیوانیت. حیوانیت جنس کہلائیں گے. اگر جنس میں اشتراک ہو تو اسے کہتے ہیں متشابہان.
یہ آپس میں کیا ہے؟ متشابہ، یعنی ایک ایسی حقیقت جو دونوں کو گھیرے ہوئے ہو۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی ایسی کوئی شباہت موجود نہیں ہے۔ ایک چیز مخلوق کے اندر بھی ہے اور خالق میں بھی ہے، اور وہ معنی ایسا جامع ہے جو خالق اور مخلوق دونوں کو گھیرے ہوئے ہو، لا شبہ لہو۔ ادھر یقیناً ایک سوال پیدا ہوگا، آپ نے شیعیت کا پیچھے معنی کیا ہے، اور امام نے بھی اقرار فرمایا کہ صحیح سند روایت بھی ہے وہ کہ بالکل اللہ کو شیء کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ امام نے شیء اللہ تعالیٰ کو کہا تو دیگر کو بھی اشیاء کو شیء کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اور جب بھی شیء کہا جاتا ہے، اسی طرح وجود اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ہمارے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ صفات میں آ جائیں، اللہ بھی عالم ہے، دیگر مخلوقات کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ سمیع ہے، دیگر بھی سمیع ہے۔ اللہ بھی بصیر ہے، دیگر بھی بصیر ہیں۔ یہاں پہ تو اشتراک ہے، پھر تو شباہت ہو گئی۔ کیا ہم ادھر جواب دیں گے؟ حدیث کی زبان میں پہلے، کیونکہ وہ حدیثیں تو آپ یاد کر چکے ہیں، اصولاً حدیث کی زبان میں آپ کو جواب دینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے اس اقرار کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا۔ وہ کیا تھا ارشاد جو امام نے فرمایا؟ ایک تو اس کے بعد تشریحی طور پہ بھی ہے، لیکن پہلا جواب تو امام ہی کی زبانی دینا چاہیے۔ کہا کہ اللہ شیء ہے لیکن دیگر اشیاء کی مانند نہیں۔ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ شیء ہے لیکن لازم ہے کہ یخرجہ من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیہ۔ یہ پہلا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ شیء ہے، دیگر اشیاء کی طرح نہیں۔ یہی تو شبہ کا ہے ان کا، اللہ موجود ہے، وجود ہے، لیکن دیگر مخلوقات موجودات کی طرح نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز آ گئی۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ شبہ میں کیا ہے؟ ایک حقیقت میں دو چیزیں مشترک ہیں، ایک حقیقت میں دو امر، دو ذوات وہ مشترک ہیں، تب شبیہ آتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معنی یا ایک صفت یا ایک پہلو میں اللہ کو بھی وہ شامل ہے اور ہمیں بھی شامل ہے، یہاں شبیہ ہوگا۔ یہ نظریہ ادنا معرفت میں ہے، لا شبیہ لہو، اللہ کے کوئی شبیہ نہیں ہے، یعنی کسی شے میں ہم اللہ کے ساتھ مشترک نہیں ہے۔ ہاں اللہ عالم ہے اور ہم عالم ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اللہ جو عالم ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہمیں علم عطا کرنے والا ہے۔ ہم معدوم تھے، وہ موجود تھا، ہمارے پاس علم نہیں تھا، فاقد تھے علم سے، وہ عالم تھا اور اس نے ہمیں علم دیا۔ صحیح ہے؟ وہ معطی ہے اور ہم لینے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ لہذا کس طرح دونوں علم ایک طرح سے ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم دونوں مشترک ہو سکتے ہیں؟ اس طرح یہاں پہ اشتراک نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ عطا کا تعلق ہے۔ لہذا لا شبیہ، ابھی اس کی تشریح اسماء و صفات میں زیادہ آئے گی آپ کی خدمت میں، لیکن ابھی آپ لا شبیہ کے لیے اس معنی کو تشریحاً ذہن نشین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کے مشابہ کوئی بھی نہیں، یعنی کوئی ایسا نقطہ اشتراک نہیں ہے جو خالق اور مخلوق میں ان دونوں کو گھیر لے اور ہم کہیں گے ہم بھی اس میں اس کے ساتھ مشترک ہیں یا شرکت رکھتے ہیں۔ لا شبیہ ولا نظیر، نظیر ہوتا ہے اسی جیسی دوسری چیز، اسی جیسی دوسری چیز، یہ اس کی نظیر ہے۔ نقطہ اختلاف ہوگا کوئی نہ کوئی، پہلے یا بعد کا۔ صحیح ہے؟ ایک پہلے بچہ تھا مر گیا، اب دوسرا ہے بالکل اس جیسا، آپ کہیں گے اسی کی نظیر ہے، یعنی اس کا متبادل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نظیر نہیں، اللہ جیسا کوئی ذات کوئی اور ہے ہی نہیں، درست ہے؟ لا نظیر لہو، اس کا متبادل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ قدیم، قدیم یعنی کبھی بھی معدوم نہیں رہا۔ ادھر قدیم سے مراد قدیم ذاتی ہے یا قدیم زمانی ہے؟ یہ معنی ہم دقت سے پڑھ چکے ہیں۔ قدیم ذاتی ہے یا قدیم زمانی ہے؟ ادھر کیا مراد ہے؟ قدیم ذاتی، یعنی اللہ کی ذات کبھی بھی عدم کے ساتھ ملحق نہیں ہوئی، کبھی ایسا نہیں ہوئی کہ موجود نہ ہو، یہ قدیم ہے۔ پھر ہے مثبت، ہمیشہ ثابت ہے، ہمیشہ متحقق ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بعض چیزوں کو ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے،
مثلا مریخ ہے، اس میں زندگی ہے یا نہیں، زندگی ثابت ہے یا نہیں، آپ کہیں گے ثابت کرنا پڑے گا زندگی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ثابت ہے، موجود ہے، متحقق ہے، آشکار ہے، بس مثبت موجود ہے، غیر فقید فاقد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اللہ سے خالی ہو، احاطہ اللہ نے نہ کیا ہو۔ اور پھر کئی طرح کے ہمارے پاس یہ جو غیر و فقید کی تشریح تھوڑی ہمارے پاس تفصیلی آتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہر شے کو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، کوئی شے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود سے خارج نہیں ہے۔ یہ سارے غیر و فقید، اللہ تعالیٰ مفقود نہیں ہے، کھویا ہوا نہیں ہے، صحیح ہے، خالی نہیں ہے کوئی شے اللہ سے، کوئی شے خالی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے غیر و فقید کوئی کمال کی صفت ہو اور وہ اللہ میں نہ ہو، یہ بھی معنی ایک ادھر سے لیا جا سکتا ہے غیر و فقید۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام کے تمام صفات کمالات اپنے اوج کے اوپر موجود ہیں۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، مثل جو ہے وہ بھی شبیہ کے قریب ہی ہے۔ یہ جو قرآن کی آخری آیت ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے اوپر والے تمام کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ یا لا الہ غیرہ، یہ ایک معنی۔ اس کے بعد جو ذکر کیا لا شبیہ ولا نظیر، قدیم مثبت موجود غیر فقید، ان سب کو ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس معنی سے ذکر کیا جا سکتا ہے وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لیسا کمثلہ شیء کی تشریح کریں تو یہی سامنے ہمارے آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ حدیث ختم ہوئی، میں آپ کی خدمت میں صرف ان احادیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ 3 حدیثیں ہیں، اور اگلا درس ہم اس موضوع کے اوپر اختتامی کریں گے اور اگلا چیپٹر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے اندر اقرار ادنا معرفت کا تعارف تھا، کیونکہ پچھلا درس ہم پڑھ چکے ہیں معرفت کے طرق کے اوپر، اس لیے یہ بات آپ کے لیے قابل فہم ہو گئی کہ کم سے کم معرفت اللہ کی جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ یہ 8 امور ہیں۔ یہ 8 امور بھی ان 2 آیات میں سما جاتے ہیں، اور 6 آپ کہہ لیں کہ یہ 6 چیزیں اس کے اندر سما جاتی ہیں، ان 2 آیات کے اندر سما جاتی ہیں۔ لیکن اس پوری کی پوری حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ سارے اسماء سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء ہیں۔ مثلا الہ ہونا، لا شبیہ ولا نظیر احکام سلبیہ میں سے ہیں، صفات سلبیہ میں سے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں قدیم مثبت موجود غیر فقید، یہ جو چاروں ہیں یہ اسماء کی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ ہم اس باب کی بقیہ حدیثیں چونکہ چھوٹی چھوٹی ہیں وہ میں تیزی سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ چیپٹر ہمارے لیے مکمل ہو جائے۔ 5 ٹوٹل اس میں حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 2 میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں کتاب التوحید شیخ صدوق سے، کیونکہ کتاب التوحید شیخ صدوق میں یہ والی حدیثیں جو الکافی میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری بھی آ گئی ہیں۔ پہلی حدیث وہی ہے جو الکافی میں بھی موجود ہے، آپ نے ابھی مطالعہ کی۔ دوسری حدیث بہت دلچسپ ہے اور ہمارے علماء اس کو بہت ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ حدیث ہے امام سجاد علیہ السلام سے۔ امام سجاد علیہ السلام سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا۔ سوال کیا گیا کہ توحید کیا ہے؟ سوال کیا کیا گیا کہ توحید کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ عز وجل علم ان یکون انہ یکون، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ عز وجل کو یہ علم تھا کہ فی آخر زمان اقوام، آخری زمانے میں کیا آئے گی؟ بعض جماعتیں آئیں گی، آخری زمانے میں بعض اقوام یا بعض جماعتیں ہوں گی۔ ان جماعتوں کی صفت کیا ہے؟ متعمقون، انتہائی عمق میں جانے والے ہوں گے۔ ان کی صفت کیا ذکر کی گئی ہے؟ متعمقون، انتہائی عمق میں جائیں گے، عمیق غور و فکر اور عمیق مباحث کے اندر وارد ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کریم میں آیت نازل کی، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ عز و جل نے نازل فرمایا سورہ توحید
کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ ہوا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ یہاں پہ ہوا یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ اسم الہی ہے، اسم الہی ہے جو کہ مرتبہ غیب، غیبوبہ جسے کہتے ہیں، یہ عرفا نے مقام قرار دیے ہیں، مقام غیب کی طرف یہ اشارہ ہے۔ بہرحال اللہ الصمد والآیات من سورۃ الحدید الی قولہ، اور آیات ہے سورہ حدید سے اللہ کے اس فرمان تک کہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات آپ کہہ لیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فَمَنْ رَامَ مَا وَرَاءَ هُنَالِكَ، جس نے ان کے ماوراء جو ہے اس کا قصد کیا ہلاکا، تو وہ ہلاک ہوا۔ اس کے انشاءاللہ کسی اور مورد میں دیکھیں گے تشریح، یا آخری اقوام کے لیے بالخصوص ہے۔ 3 نمبر حدیث دیکھیں۔ 3 نمبر حدیث میں ہے کہ عبدالعزیز بن محتدی نے امام رضا علیہ السلام سے توحید کے بارے میں سوال کیا، فقال، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کل من قرأ قل هو اللہ احد وآمن بها، جس نے بھی قل هو اللہ پڑھی اور اس کے اوپر قل هو اللہ احد سورہ توحید پڑھی اور اس پر ایمان لے آیا، فقد عرف التوحید، اس نے توحید کو پہچان لیا۔ جس شخص نے بھی سورہ توحید کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا، اس نے توحید کو پہچان لیا۔ قلت کیف یقرأها، تو میں نے پوچھا وہ کیسے اس سورہ توحید کو پڑھے؟ قال، امام نے فرمایا، کما یقرأ الناس، جیسا کہ لوگ پڑھتے ہیں، وزاد فیہ، اور اس میں پھر وہ انہوں نے اضافہ فرمایا، کذالک اللہ ربی، میرا رب بلا شک و شبہ ایسا ہی ہے جیسا اس توحید سورہ توحید میں ذکر ہے، کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مکتب تشیع میں کثرت سے یہ ہے، نماز کے دوران دوسری رکعت میں سورہ توحید کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کذالک اللہ ربی، یعنی وہ تصدیق کرتا ہے کہ جیسا اس سورہ میں توحید بیان کی گئی ہے، میرا رب اللہ ویسا ہی ہے، اللہ میں جو میرا رب ہے وہ بالکل ویسا جیسا اس سورہ توحید میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو حدیث ہمارے پاس ہے وہ امام کاظم علیہ السلام سے ہے، اور یہ معنی کے اعتبار سے موجود ہے الکافی میں بھی۔ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کلمہ آ رہا ہے تجزئ معرفۃ الخالق بدونہ، اس کو تھوڑا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 5 ادھر سے آپ دیکھیں، حدیث نمبر 5 ہے توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں واقعہ ہے، ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، یعنی بدو دیہاتی آیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یاد رکھیں دیہاتی 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک دفعہ دیہاتی کے مقابلے میں شہری ہوتا ہے، اس صورت میں دیہاتی کہنا عیب اور نقص نہیں ہے، صحیح ہے، ایک وصف ہے کہ یہ دیہی علاقوں میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ شہری علاقوں میں، اس معنی میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ دیہاتی یا اعرابی استعمال ہوتا ہے عالم کے مقابلے میں، جاہل، اجڑ گوار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ جاہل کو بدو کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں، یا اعرابی کہتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے جو مراد لیا یہ شہری دنیا کے مقابلے میں جو دیہاتی ہے، نہ کہ اس معنی میں، صحیح۔ اعرابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس، فقال یا رسول اللہ علمنی من غرائب العلم، جو علم کے غرائب اور عجائب ہیں اس کی مجھے تعلیم فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما صنعت فی راس العلم حتی تسأل عن غرائبها، کہ جو علم کی روشن اور واضح امور ہیں اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اس کا تمہیں خبر ہے؟ جو روشن چیزیں ہیں، واضحات ہیں علم کی، جو تم علم کے غرائب کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا علم کی روشن چیزیں، یعنی جو علوم آج کل ہمارے ہاں رائج ہیں، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، حدیث و تفسیر ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ رأس العلم ہیں، یہ علم کے کیا واضحات میں سے ہیں۔ اور ایک ہے علوم غرائب، جیسے کیمیا ہے، شیمیا ہے،
علم عادات ہے، علم نجوم ہے، یہ اس طرح کے جو علوم ہیں۔ البتہ یہ ادھر کیا غرائب سے مراد ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا دیگر احادیث کی روشنی میں۔ یہ تو میں آج کی اصطلاح کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ اس دور میں احادیث کے اندر جب غرائب العلم کہا گیا تو اس سے ممکن ہے کہ علم کے باطن مراد ہو، ممکن ہے، صحیح ہے، یعنی وہ غریب کہتے ہیں اجنبیت کو، یعنی جس سے عام لوگ جو ہے مانوس نہیں ہیں، عام لوگ جس کو نہیں ڈھونڈتے، یہ غرائب ہے۔ تو امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس العلم، راس یعنی علم کا سر چونکہ آشکار ہوتا ہے تو ادھر مراد ہے علم کی آشکار چیزیں تو پہلے حاصل کرو، پھر علم کی وہ چیزیں حاصل کرو کہ جو غرائب میں شمار ہوتی ہیں۔ اس شخص نے کہا ما رأس العلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، رأس علم کیا ہے؟ قال معرفت اللہ حق معرفتہ، اللہ کی جیسی معرفت حاصل کرنی چاہیے ویسی اللہ کی معرفت کیا ہے؟ رأس العلم ہے۔ قال الاعرابی، اعرابی نے پھر کہا ما معرفت اللہ حق معرفتہ، وہ اللہ کی معرفت پھر کیا ہے جو حق معرفت جو حاصل کرنی چاہیے، وہ حق معرفت کیا ہے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعریفہ، تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو کس طرح؟ بلا مثل، کوئی مثل نہیں ہے، ولا شبہ، کوئی شبہ نہیں ہے، ولا ند، ند اور نظیر ایک ہی ہے، کوئی ند نہیں ہے، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ، وہ واحد احد ہے۔ جب قرآن نے اور روایات نے واحد اور احد کہا ہے تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ دونوں میں فرق ہے، احد الگ ہوتا ہے اور واحد الگ ہوتا ہے۔ ظاہر باطن اول آخر لا کفو لہو، کوئی اس کا ہم کف نہیں ہے، ولا نظیر، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے۔ فذالک حق معرفتہ، یہ اللہ کی حق معرفت ہے۔ یہ آپ کے خدمت میں موجود تھیں چیزیں، بقیہ انشاءاللہ الکافی کی وہ جو 2 حدیثیں ہیں اسے اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔